جرگے کے اس سیگمنٹ میں ہم جائزہ لیں گے کرونا کے صورتحال کا۔ یہ جو ایک تاثر ہے کہ جیسے کہ کرونا کا جن بوتل میں بند ہو گیا، کیا واقعی کرونا کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے یا کہ نہیں خطرہ اب بھی موجود ہے؟ ہم نے دعوت دی ہے حسب معمول اس شخصیت کو جو کہ کرونا کے مقابلے میں فرنٹ لائن پہ سب سے زیادہ لڑنے والے لوگوں میں شامل تھے۔ ایک تو آج بھی ہم سلام پیش کرنا چاہیں گے ان شہیدوں کو، ان ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور دیگر جو سٹاف ہے کہ جو کرونا سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر گئے۔ تو ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور پہلے یہ کیا معاملہ ہوا، ایک طرف اتنا شور تھا، اتنا خوف تھا، اور یہ 2-3 دنوں میں ہم نے دیکھا 14 اگست کو عید کے موقع پہ ایسا تاثر ہے کہ پاکستان میں کرونا ہے ہی نہیں۔ ایکچول پوزیشن اب کیا ہے کرونا کا؟ دیکھیں، وہ ایک لہر تو آئی تھی اور شدید قسم کی لہر تھی، خوفناک، مطلب حد تک ہمیں ڈر بھی لگ گیا تھا کہ یہاں کہیں یہ ہم سے ہینڈل نہیں ہو سکے گا، ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے موجودہ۔ اور اس میں مطلب ہم نے دیکھا بہت ساری چیزیں، اور آپ نے بھی اپنے پروگرامز میں یہ سارا کچھ دیکھا۔ ڈیفینیٹلی جو لوگ، جتنے لوگ بیمار ہوئے اس میں کافی لوگ زیادہ تر، جس طرح ہمیں پہلی پریڈکشن تھی کہ 80 سے 85% تو ڈیفینیٹلی ریکور ہی ہوتے ہیں اس بیماری سے، اور جو لوگ بہت شدید بیمار ہوئے ان میں بھی جو ان کا تناسب تھا، جو لوگ فوت ہوئے وہ آلموسٹ سیم ہی تھا جو باقی ممالک میں تھا۔ لیکن وہ ایک بہت خطرناک، خوفناک لہر آئی تھی۔ ہمارے پاس ایکچول تو اسٹیٹسٹکس نہیں ہو سکے کہ کتنے تھے، ٹیسٹنگ ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی، تو وہ ویو تو اس طرح کی تو نیچے آ گئی اور کنٹرول میں ہو گئی، اور ایک میرے خیال سے 14 اگست کا یہ تحفہ بھی ہے ہمارے ملک کو، جتنے ہمارے وسائل تھے، ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، جونیئر سینئر ڈاکٹرز، چلیں مجھے ہٹا کے باقی تو ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اس تھوڑی سی ہماری جو ہمارے پاس فیسلٹیز تھی اس میں بہت بڑا کام ہم نے کیا، اور ہم نے باقی ممالک سے اچھا کیا۔ نہیں، ہماری فیسلٹیز تو امریکہ کی بنسبت اور اٹلی کی بنسبت کچھ بھی نہیں تھی، ہمارا احتیاط بھی ان کی بنسبت کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے لاک ڈاؤن بھی برائے نام لاک ڈاؤن تھے، ہم نے اس سوپیز کا بھی اتنا خیال نہیں رکھا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ادھر وہ تباہی نہیں ہوئی، تو یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے جو ہے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، اور اس فیکٹرز میں زیادہ یہ جس طرح ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ پاپولیشن ہماری 63% جو تھی وہ نوجوان لوگوں کی تھی، اور پھر ہمارے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سسٹم لیونگ کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ گاؤں کی طرف چلے جائیں تو دور دور آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں، ان کا اتنا زیادہ مطلب ڈیلی وہ اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں، اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا، میل جول نہیں ہوتا۔ زیادہ میل جول تو یہی تھا کہ لوگ شادیوں پہ جائیں، تقریبات پہ جائیں، جو کہ ظاہری بات ہے وہ سب کچھ بند ہو گیا تھا۔ باقی جو شہروں میں بھی ایسے ہی تھا کہ بہت زیادہ اتنے لوگ تنگ اور اس میں نہیں رہتے تھے کہ وہ لوگوں تک پھیلا دیتے، تو میرے خیال ایک وہ وجہ تھی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ شاید ہمیں پتہ چل رہا تھا، لوگوں میں بھی یہ پتہ چل گیا تھا، کیونکہ یہ مارچ میں، فیبری میں بلکہ کیس آنا شروع ہوئے لوگوں کو، ہماری قوم کو بھی، اور جو ہماری بیسیکلی حکومت تھی اس کو بھی کچھ پتہ چلنے لگ گیا، اور سلولی کیس آنے لگے، ایک دم سے بہت زیادہ اس کا وبا کا نہیں پھیلا۔ تو یہ کچھ فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ امیونٹی کا بھی کچھ فرق ہے، امیونٹی کا بھی فیکٹر ہے، لوگ یہ بھی باتیں کریں، جو ہمیں BCG ویکسین لگی تھی اس کا بھی فیکٹر ہے، لوگوں نے احتیاط کے طور پہ ہر دوائی کھانی شروع کر دی، تو اس سے بھی ہوتا ہے کچھ چیز اس میں ہو گیا۔ مطلب یہ ایک مشکل ہے، اس کو جو ہم ویسٹ میں نہیں ہوتا کہ خود سیلف میڈیکیشن بھی ہو گیا، لوگ خود بھی ریکور ہو گئے، امیونٹی بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو کچھ چیزیں تھیں، ملٹی فیکٹرز اس میں تھا، اور لہر ایک دم سے بالکل تباہی کی طرح نہیں آئی، تھوڑی سلولی گئی ہے۔ پیک اگر آپ دیکھیں تو جون میں، مئی کے اینڈ میں جب عید کے بعد شروع ہوا، جون پورا رہا، جولائی کے مڈل تک یہ بالکل ڈائی ڈاؤن ہو گیا، تو ویو آئی اور اس نے کر دیا۔ اب کیا صورتحال ہے؟ آپ کے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں؟ پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ پہلا فیز ہمارا ابھی تک اوور نہیں ہوا، دنیا میں دوسرے فیز پہ لوگ چلے گئے ہیں، دوسرا اس کا ایک فیز آیا، جس طرح آپ
نیوزی لینڈ بہت زیادہ اپنا بڑائی کرتے تھے کہ جی ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا، ختم کر لیا، آکلینڈ میں کیسز آنے لگ گئے ہیں. اگر آپ میلبرن آسٹریلیا کی طرف یا ساؤتھ آسٹریلیا کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ لوگ تعداد بہت زیادہ ہو گئی، کرفیو لگ گیا ہے. ہماری طرح اسی طرح لوگ آ رہے ہیں، تعداد کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہمارے دوسرے ڈاکٹرز حضرات ہیں، جس طرح تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو دور دراز ہیں، ان کو بھی نو ہاؤ سیکھ لیا گیا ہے، تو لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کے پاس تو شروع میں جو بڑے کرٹیکل کیسز تھے اور آپ کے ہاسپٹل میں وزیروں کو بھی بیڈ نہیں مل رہا تھا. جی بالکل. اب کیا صورتحال ہے؟ جی اب صورتحال یہ کہ آ رہے ہیں، ہمارے پاس بیڈز اویلیبل ہیں. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ اب لوگ ان کی جو پریزنٹیشن ہے یا ان کا جس بیماری سے جس طرح آتے تھے وہ لوگ، اس کا ٹوٹلی ڈفرینٹ پریزنٹیشن ہوگی. جس طرح ہم شروع میں نہیں کہتے تھے نزلہ زکام ہے، گلا خراب ہو، بخار ہے، سانس کی ہے، اب یہ چیزیں نہیں. اب کوئی ریش کے ساتھ آتا ہے، کوئی جسم میں دردوں کے ساتھ آتا ہے، کوئی کمزوری کے ساتھ آتا ہے، کسی کو آلریڈی ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے، کسی کو گردے فیل ہوئے ہوتے ہیں، کسی کا سانس خراب ہوا ہوتا ہے، کوئی نفسیاتی طریقے سے آ رہا ہے. تو اس کی جو کرونا کی پریزنٹیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہو گئی ہے. مطلب یہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے کچھ ہفتے پہلے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کرونا جو ہے وہ برین کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، تو لوگ ڈفرینٹ اس سے بھی اب پریزنٹ ہو رہے ہیں. اچھا، آکسفورڈ یونیورسٹی نے تو یہ بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ جو پاکستان میں پیک آئے گا وہ مڈ اگست میں آئے گا. جی مڈ اگست آ گیا، جی معاملہ الٹ ہوا. جی تو اس کی کیا وجہ اس کی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کر لیا تھا. اگر آپ جولائی کا مہینہ دیکھیں تو آلموسٹ، اگر میں اسلام آباد کا صرف کہہ دوں تو آلموسٹ سارے سیکٹرز ہی جو مین سیکٹرز تھے وہ اپنے ان کو لاک ڈاؤن کر دیا تھا. پھر جو ہمارے دور دراز سے لوگ آتے تھے، مطلب کچھ لوگ جس طرح میرے پاس آئے مردان یا ادھر سے، وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہے، لاک ڈاؤن تھے وہ ایریا، تو پھر ان کو کیا وہ اپنے ٹیریٹری اپنے اچھا وہ تو لاک ڈاؤن تھا، لیکن اب یہ جو عید کے موقع پہ اور 14 اگست کو تو ہم نے سارے ایس او پیز کی ایسی تیسی کر لی، لیکن شکر الحمدللہ کہ عید کے بعد بھی اس کا وہ رزلٹ نہیں آیا. جی دیکھیں وہ آئے گا رزلٹ. میں نے آپ کا وہ پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہو گئی ہے نا، وہ اس طرح نہیں آئے گا کہ نزلہ زکام ہوا، بخار ہوا تو اب آ گئے. وہ ڈفرینٹ آ رہا ہے. میں نے شاید آپ کو اب کیا سمپٹمز؟ دیکھیں میرے پاس ابھی ایک لڑکا جس نے آپ کا میرے پاس آیا، جس نے کہا کہ میری گردن میں درد ہے، ریش نکلا ہوا ہے. کلینک میں ہی وہ کلیپس ہو گیا، اور جب ہم اس کو لے کے ایمرجنسی پہنچے تو اس کے ہارٹ کا بھی اس کا افیکٹ تھا، اس کے گردے بھی افیکٹ تھے، پھیپھڑے اس کے بھرے ہوئے تھے. تو وہ پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہے. ابھی کچھ دنوں سے پوری فیملی ایک میرے پاس آ رہی ہے، 5 کے 5 جو ہیں خاندان کے میاں بیوی، 3 بچے بیمار ہیں ان کے، اور پورا ان کا وہ. تو کچھ لوگ ہارٹ اٹیک سے آ رہے ہیں، کچھ گردوں کے فیلئر سے آ رہے ہیں، کچھ لوگ ہمارے پاس کسی اور وجہ سے آتے ہیں، ایڈمٹ ہوتے ہیں، آپریشن کے لیے ہوتے ہیں، جب ان کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو وہ پازیٹیو ہوتے ہیں. اور دوسری اس میں جو خاص ایک چینج آئی وہ یہ ہے کہ 2-3 ہفتے ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سسپیکٹڈ کیس ہے، اس کا سی ٹی اسکین، اس کے باقی ٹیسٹ بھی ہیں، لیکن اس کا کووڈ-19 ٹیسٹ ہے وہ 2-3 ایک ہفتے. ضروری سوال جی، وقت بھی ہمارا ختم ہے. وہ یہ کہ شروع میں تو جب ہم آپ لوگوں سے پوچھتے تھے تو آپ لوگ کہتے تھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن. اب تو وہ دونوں چیزیں نہیں رہی. جو موجودہ صورتحال ہے کہ اس میں احتیاط کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں احتیاط تو جس طرح آپ کا، میں نے جب بھی میں آیا آپ کے پروگرام میں، آپ کے میرے خیال جو احتیاط ہے وہ سب سے میں بیسٹ دیکھ رہا ہوں. اور اس میں یہی ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ سینیٹائزر یوز کر لیا، ماسک پہنا، اور سوشل ڈسٹینسنگ تو خیر اب ختم، مطلب میرا نہیں خیال شروع ہو جائے گا. باقی سنیما بھی کھول دیے ہیں، چیزیں کھول دی گئی ہیں. تو جو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں نا فزیکل ڈسٹینس ہمیں کرنا چاہیے، اور یہی یعنی ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے اب بھی گریز جی. کرنا اور چاہیے. جو ڈسٹینس سے آپ نے رہنا ہے، اپنے آفس ہیں یا کوئی بھی جگہ پہ ہیں، آپ کہیں مارکیٹ جاتے ہیں، اور ماسک پہننا ہے، سینیٹائزر یوز کریں یا ہاتھ دھوئیں. اور یہی اس کا طریقہ ہے اس سے بچنے کا. علاج ابھی کوئی نہیں ہے، ویکسین کوئی بھی نہیں ہے. ہر دنیا کا ہر ملک، ہر بڑی بڑی کمپنیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ویکسین ایجاد کر لی ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اس پروگرام سے کہ کوئی 100% پریونٹیو ویکسین اس کی کوئی بھی نہیں آئے گی. جس طرح باقی دنیا میں ریسرچ ہے اور وائرل انفیکشن کی کوئی 100% رشین نے جو پوٹن نے کہہ دیا دیکھیں وہ بڑی جلدی نکالی ہے ان کا، اس کے ریزلٹس آنے میں دیر لگے گا، اس پہ ہمیں کوئی ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مزید ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے، آج کے جرگے سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.